اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پر بیان کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ قرآن کریم آداب سکھانے کا بیان۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں بہت عجز و انکساری فرمایا کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ عز و جل سے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے آداب اور اخلاقی خوبیوں سے مزین فرمائیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل میری صورت اور سیرت کو اچھا کر دے، اور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل مجھے برے اخلاق سے بچائے رکھ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب سکھایا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو قرآن کہا گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ پڑھتا ہوں۔ فرمایا، حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے ان آیات مقدسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و اخلاق کی تعلیم فرمائی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں ارشاد ہے، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اور جو افتاد یعنی مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کا کام ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ہے، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ غزوہ احد کے دن محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، چہرے انور زخمی ہو گیا اور مقدس خون نورانی چہرے پر بہنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خون مبارک صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، حالانکہ وہ انہیں ان کے رب عز و جل کی طرف بلا رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں ادب سکھانے کے لیے آیت طیبہ نازل فرمائی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 128 میں ارشاد ہے، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں۔ اس طرح ادب سکھانے کے لیے قرآن کریم میں کثیر آیات مبارکہ بھی ہیں، اور آداب سکھانے اور اخلاق سنوارنے کے لیے مقصود اول باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پھر یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تمام مخلوق پر چمکتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام مخلوق کو ادب سکھایا گیا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو اچھے اخلاق کی طرف راغب کیا، جسے ہم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق کے محافل میں بیان کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں اسے نہیں دہرایا جائے گا۔ پھر جب اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تکمیل فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی شان کس قدر عظیم اور اس کا احسان کس قدر کامل ہے۔ پھر اس کے لطف و عام اور فضل عظیم کو دیکھیے کہ کیسے اس نے پہلے خود عطا فرمایا، پھر خود اس پر تعریف فرمائی، تو وہی ہے جس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق سے مزین فرمایا، پھر ان کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ چنانچہ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق سے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل اچھے اخلاق کو پسند اور گھٹیا اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان پر تعجب ہے کہ جس کے پاس اس کا کوئی مسلمان بھائی کسی حاجت کے لیے آئے تو وہ خود کو بھلائی کرنے کا اہل نہ سمجھے، پس اگر اسے ثواب کی امید اور سزا کا خوف نہ ہو تو اسے اچھے اخلاق کی طرف جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ راہ نجات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ کسی شخص نے عرض کی کہ آپ نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کے ساتھ وہ بات بھی سنی ہے جو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے تیا کے قیدی لائے گئے تو ایک قیدی لڑکی نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بہتر سمجھیں تو مجھے آزاد فرما دیں اور قبائل عرب کو مجھ پر نہ ہنسائیں، کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اور بے شک میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا، قیدیوں کو آزاد کرتا، بھوکوں کو سیر کرتا، کھانا کھلاتا، سلام کو عام کرتا، اور کسی ضرورت مند کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکی، یہ سچے ایمان والوں کی صفت ہے، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لڑکی کو آزاد کر دو، کیونکہ اس کا باپ اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا اور اللہ عز و جل بھی اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جنت میں صرف حسن اخلاق والا ہی داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے دین اسلام کو عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال سے ڈھانپ رکھا ہے۔ عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال میں سے
بعض یہ ہیں: نمبر 1 لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نمبر 2 اچھا کام کرنا، نمبر 3 تواضع و عاجزی کرنا، نمبر 4 بھلائی کے راستے میں خرچ کرنا، نمبر 5 کھانا کھلانا، نمبر 6 سلام کو عام کرنا، نمبر 7 مسلمان مریض کی عیادت کرنا خواہ نیک ہو یا بد، نمبر 8 مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلنا، نمبر 9 پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا خواہ مسلمان ہو یا کافر، نمبر 10 بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا، نمبر 11 کھانے کی دعوت قبول کرنا، نمبر 12 معاف کر دینا، نمبر 13 لوگوں میں صلاح کروانا، نمبر 14 سخاوت و کرم نوازی کرنا، نمبر 15 سلام میں پہل کرنا، نمبر 16 غصہ پی جانا، نمبر 17 لوگوں سے درگزر کرنا، اور نمبر 18 لہو و لعاب، باطل گانا، الآلات موسیقی، غیبت، جھوٹ، بخل و کنجوسی، جفا، مکر و فریب، شغلی، رشتہ داروں سے بدسلوکی، خطا رحمی، بد اخلاقی، فخر، تکبر، گھمنڈ، اترانا، فحش گوئی، فحش کی سماعت، کینہ پروری، حسد، بدفعلی، سرکشی، زیادتی اور ظلم جسے بھی اسلام نے حرام قرار دیا، اس سے بچنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی اچھی نصیحت نہیں جس کی طرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا نہ ہو اور اس پر عمل کا حکم نہ دیا ہو، اور ایسا کوئی دھوکہ یا عیب نہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا نہ ہو اور اس سے روکا نہ ہو۔ یہ تمام باتیں اس آیت طیبہ کے تحت آ جاتی ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے معاذ، میں تجھے اللہ عز و جل سے ڈرنے، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے، خیانت سے بچنے، پڑوسی کی حفاظت کرنے، یتیم پر شفقت کرنے، نرم کلام کرنے، سلام عام کرنے، اچھے اعمال بجا لانے، امیدیں کم کرنے، ایمان پر قائم رہنے، قرآن پاک کی سمجھ حاصل کرنے، آخرت سے محبت کرنے، حساب سے ڈرنے اور عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور دانا شخص کو گالی دینے، سچے کو جھٹلانے، گناہگار کی اطاعت کرنے، عادل امام کی نافرمانی کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، اور ہر پتھر، ہر درخت اور ہر ڈھیلے کے پاس اللہ عز و جل سے ڈرنے اور ہر گناہ سے توبہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ۔ بس اس طرح سے اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو ادب سکھایا اور انہیں اخلاقی خوبیاں اور اچھائیوں کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ میں جن اچھائیوں کی طرف اشارہ تھا اور جن برائیوں سے روکا گیا، ہم اس میں سے چند یہاں پر بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان اگلی نشست میں ہم اور بھی بیان کریں گے۔ آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان